اللہ رب العزت جب محبت کرتے ہیں تو جس سے محبت کرتے ہیں پھر اسے قیادت سے نوازتے ہیں. جس کو قیادت دیتے ہیں پہلے اس کی اچھی طرح آزمائش کرتے ہیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. جو کوئی آزمائش پر پورا اترتا ہے اسے دنیا اور آخرت سے نوازتے ہیں. آزمائش اور قربانی کا یہ عمل ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار مواقع پر ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک باپ کے گھر پیدا ہوئے جو بدقسمتی سے حاکم وقت کا وزیر بھی تھا. جب آپ بڑے ہوئے تو توحید کی سمجھ آئی, بتوں سے نفرت پیدا ہوئی تو قوم کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت پیش کرنے کا فیصلہ کیا. دعوت پیش کی مگر قوم شرک میں اندھی ہو چکی تھی. اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہ مانی اور آپ کی دشمن ہو گئی. جب بار بار دعوت دینے پر بھی قوم نہ مانی تو آپ نے ان بتوں کو گرانے کا فیصلہ کر لیا جن سے قوم ڈرتی تھی اور انہیں اپنا خدا اور حاجت روا مانتی تھی, تاکہ قوم کے دلوں سے بتوں کی محبت اور دہشت نکل جائے. جب عقاز کا سالانہ میلہ آیا تو پوری قوم اس میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع جانتے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور بت توڑنے والا آلہ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. قوم جب میلے سے خوشی خوشی واپس آئی تو ہر طرف شور مچ گیا, ہمارے خداؤں کو کس نے تباہ و برباد کر دیا, کون ہے وہ ظالم, جانے نہ پائے اسے پکڑو. ابھی یہ شور جاری تھا کہ ایک مشرک نے آواز دی, ابراہیم. قوم کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم ہی ہمارے بتوں کا قاتل ہے. آپ کو پکڑ لیا گیا, سرداروں کے سامنے پیش کیا گیا. سرداروں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, اے ابراہیم تو نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو, شاید اس نے ایسا کیا ہو. اس پر قوم نے کہا, اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں. اس موقع پر آپ علیہ السلام نے پھر قوم کو زبردست دعوت توحید پیش کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا, تم ان کو پکارتے ہو ایک اللہ کے سوا جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان. افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر. آپ کا جواب سن کر قوم مشتعل ہو گئی اور آپ کو سزا دینے کے لیے نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام ذرا برابر بھی گھبرائے نہیں. نمرود نے بڑے متکبرانہ حاکمانہ انداز میں پوچھا, اے ابراہیم تم ہمارے ہوتے ہوئے کس کو رب مانتے ہو؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے, کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں غور نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا, اور کافر مبہوت ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دے دیا گیا. آگ کو جلانے کے لیے پوری قوم نے لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا. کئی روز تک اس آگ کو جلاتے رہے. جب اچھی طرح روشن ہو گئی تو آپ کو منجنیق کے ذریعے آگ کے اندر پھینک دیا گیا. یہ نمرود کا قلعہ ہے اور ان دو بلند و بالا میناروں کے ساتھ منجنیق بنائی گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور آپ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں اسی پر پورا توکل کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ کے اندر گئے, حکم خداوندی ہو گیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا اس دن پوری دنیا میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نمرود نے آگ جلا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا, منجنیق کے ذریعے پھینکا, اور خدا کے جو ہی آپ آگ میں ڈالے گئے خدا کے حکم سے آگ گلزار بن گئی. یہ وہ مقام ہے, اور خدا کے حکم سے وہ آگ جو تھی وہ پانی بن گئی, اور اس آگ دہکائی ہوئی آگ کے جو کوئلے تھے وہ
मछलियां बन गई। शाली उर्फा का ये मुतबरक शहर है और जामिया अल खलील की हमने आपको ज़ियारत कराई, उस जगह की भी आपको ज़ियारत कराई जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आइए इस मंज़र को देखते हैं, उन मछलियों की ज़ियारत करते हैं। ये पाक मछलियाँ हैं जिनको पकड़ने की इजाज़त नहीं। लोग यहाँ पे आते हैं, इन मछलियों को खाना खिलाते हैं और इस जगह की ज़ियारत करते हैं। यहाँ से पानी भी भर के लेके जाते हैं। ये पानी खुदा के हुक्म से, वो आग जो थी वो पानी में तब्दील हुई है। अभी आप इंशाल्लाह इसकी ज़ियारत करेंगे। और ये बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। ये शाली उर्फा के जो लोग हैं ये कुर्द हैं, बुनियादी तौर पे इराक से इनका ताल्लुक है, लेकिन नस्लन ये कुर्द हैं और हिजरत करके इस शहर में ये आबाद हुए हैं। इस शहर में अक्सर आबादी जो है वो अरबों की है और तुर्किश लोग बहुत कम हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाली उर्फा, जो तुर्की का एक शहर है और यहाँ से शाम का बॉर्डर बिल्कुल करीब है। शाम का जो पहला शहर है वो हलब है और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, हलब वो शहर है कि जहाँ पे सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद तशरीफ ले गए। इसे अलिपो भी कहा जाता है। हलब शहर यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। और आइए हम आपको उस जगह पे लेके चलते हैं, उस पाक जगह की ज़ियारत कराते हैं कि जो नमरूद ने जलाई आग, लेकिन खुदा के हुक्म से वो गुलजार बन गई और पानी में तब्दील हो गई। वो जो कोयले थे वो मछलियाँ बन गई। अभी हम मछलियों को खाना भी लाएंगे आपके सामने और आप इन मछलियों की ज़ियारत करेंगे। ये वो मछलियाँ हैं कि जो आग, दहकाई हुई आग, उसके कोयले जो थे खुदा के हुक्म से मछलियाँ बन गई। या अल्लाह